ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے جس عنوان کو، جس ٹاپک کو چنا ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور وہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہر مسلمان کو اس ٹاپک کے بارے میں، اس عنوان کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے جس کی مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنا ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 بھی ہوتی تھی۔ وہ آیت بھی ہمیں اور آپ کو یاد ہو گئی ہوگی سنتے سنتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ تم جب اس دنیا سے جاؤ، جب تمہاری روح نکلے تمہارے بدن سے، تمہاری روح پرواز ہو، تمہاری سانسوں کی ڈور ٹوٹے تو اس حال میں ٹوٹے کہ تم ایمان پر رہو، تم اسلام کے اوپر رہو۔ ایمان وہ چیز ہے میرے بھائی، مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے اور ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو میرے بھائی، بہت بد نصیب انسان ہے وہ۔ اور اگر دنیا کے اندر بہت کامیاب انسان نہیں ہے، بہت پریشان بھی ہے، بہت تکلیفوں میں بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے
तीसरे पारे की आखिरी आयत आप देखिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जिनका खात्मा तौहीद पर न हो सका, जिनका इंतकाल ईमान के ऊपर न हो सका, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर वो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाएं, वो अल्लाह के सामने जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, अल्लाह का ऐलान है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। मेरे बंदे, तू जमीन भर के सोना ले आया है, मगर तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, तेरे पास तौहीद की दौलत नहीं है, तेरे पास इस्लाम की दौलत नहीं है, इसलिए जमीन भर के सोना भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। ये अहमियत है मेरे भाई। ईमान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम नॉलेज हासिल करें, हम इल्म हासिल करें, हम जाने कि वो कौन सी रिस्की चीजें हैं, वो कौन सी खतरनाक चीजें हैं, वो कौन सी डेंजरस चीजें हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद कर देती हैं। ये हर मर्द और हर औरत की जिम्मेदारी है, हर बूढ़े और हर जवान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों के बारे में सीखे और जाने जो ईमान को खत्म कर देती हैं, ईमान को बर्बाद कर देती हैं। आज के खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह हम 10 ऐसी चीजें आपके सामने बयान करेंगे। किताब और सुन्नत की रोशनी में हम 10 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, 10 ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जो हमारे ईमान को बर्बाद कर देती हैं। मकसद ये है कि हम इन 10 चीजों से जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक हमारे अंदर ताकत हो, इन 10 चीजों से हम बचें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ भी कीजिए, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज, ईमान के लिए सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है मेरे भाई, तो जिसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने शिर्क करार दिया है। शिर्क से बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं है और शिर्क से खतरनाक कोई चीज नहीं है एक मोमिन के। वो अल्लाह जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफ्फार है, जो गुनाहों को माफ करने वाला और बख्शने वाला है, और जिसकी रहमत के 100 हिस्से अगर कर दिए जाएं, अल्लाह की 100 रहमतों में से उसने एक रहमत दुनिया में उतारी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी 100 रहमतों में से एक रहमत दुनिया में अल्लाह ने उतारी है। जो बच्चों के साथ माँ बाप प्यार करते हैं, और दरिंदे और कीड़े मकोड़े भी माएँ उनकी अपने बच्चों से जो प्यार करती हैं, उस एक रहमत की निशानी है। वो रहमत वाला मेरा रब शिर्क को माफ नहीं करेगा। उसका ऐलान है कि हम शिर्क को माफ नहीं करें। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला शिर्क से नीचे के जो गुनाह हैं उनको तो माफ कर सकता है, उनको तो माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत और मशीयत अगर हुई तो उनको माफ कर देगा। मगर मुशरिक के बारे में अल्लाह का क्लियर ऐलान है, अल्लाह का साफ ऐलान है। अल्लाह, जो इंसान शिर्क के ऊपर दुनिया से चला जाए, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चला जाए, उसकी मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा मकाम किसका होता है? अल्लाह के नबियों का होता है। भाई उनसे नेक तो नहीं है ना कोई। अल्लाह ने सूरह अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया। उसमें हजरत आदम का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहीम का, इस्माइल का, इलियास का, जुलयसा का, 18 नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया। और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये हमारे 18 नबी भी अगर शिर्क कर देते, हालांकि नबियों से शिर्क होना ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह ने अपने नबियों को इस गुनाह से हमेशा महफूज रखा है, लेकिन अल्लाह शिर्क की खतरनाकी को अपने बंदों के सामने बयान करने के लिए कहता है वलौ अशरकू। अगर हमारे नबियों ने, जो हमारे बड़े महबूब बंदे थे, अगर उन्होंने भी शिर्क किया होता, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, उनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जितनी मेहनत की, जो कोशिशें की, सब की सब बर्बाद हो जाती और वो भी बर्बाद हो जाती। यही नहीं, अल्लाह ने हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमाया। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने फरमाया
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، ہم آپ کو بھی یہ بتا رہے اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک میرے بھائی، اللہ کیا مشرک کی معافی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے جہاں تک اپنے آپ کو ہو سکے شرک سے بچاؤ۔ شرک کی کوئی قسم ہمارے اور آپ کی فیملی میں، ہمارے اور آپ کے گھر میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ مشرک کو صرف جہنم نہیں ملے گی، مشرک کو جہنم سے ایگزٹ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا اللہ کا کوئی مددگار۔ تو یہ پہلی چیز، اس کو نوٹ کر لیجیے اور آگے بڑھی۔ دوسری چیز جو ہمارے ایمان کو برباد کر، ہم بظاہر تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم بظاہر تو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ہم نے اللہ کو اتنا بے بس سمجھا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، ہمیں کسی کو میڈییٹر بنانا پڑے گا، ہمیں بزرگوں سے، اللہ کے ولیوں سے اپنی فریاد رکھنی پڑے گی، اللہ ہماری نہیں سنے گا، اللہ ان کی سنے گا، اور ان کے ذریعے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے، اور یہ بھی آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا۔ میرا اللہ ہر قسم کے میڈییٹر اور ہر قسم کے وسیلے، جس کو ہم اپنی زبان میں ابھی میں وسیلہ کا بھی مطلب آپ کو بتاؤں گا، اللہ کو کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، جب بھی کوئی گڑ گڑانے والا میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان۔ اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کو، نبیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کا کانسیپٹ یہ مکہ کے مشرکوں کا کانسیپٹ تھا۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا مددگار بناتے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہم تو ان کے ذریعے اپنی فریاد اللہ تک لے کے جاتے ہیں، ہم تو ان کو سفارشی بناتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر لیجیے، اگر وسیلہ غلط ہے اور اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے خود یہ حکم کیوں دیا سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں اللہ نے خود تلاش کرنے کا حکم دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہم نے وسیلہ کا لفظ جو ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنے میں غلط فہمی سے کام کیا۔ اردو میں وسیلہ کچھ اور ہے اور عربی میں وسیلہ کچھ اور ہے۔ اردو میں وسیلہ کہتے ہیں میڈییٹر کو، اردو میں وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، اردو میں وسیلہ کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کے سہارے کو، اور عربی میں وسیلہ کہتے ہیں تقرب حاصل کرنے کو، قربت حاصل کرنے کو۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جس عمل سے بھی ممکن ہو سکے اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔
نماز پڑھ کر کے اللہ کے مقرب بن جاؤ، تلاوت کر کے اللہ کے مقدر بن جاؤ۔ اسی لیے جہاں وسیلہ کا حکم دیا آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم اللہ کی راہ میں قربانیاں دو، اس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس کے ذریعے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے نبیوں کو ہم میڈیٹر بنا دیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ یہ نہ فرماتا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو، ان مشرکوں سے کہہ دو، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ذرا پکار کر کے تو دیکھو، لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، وہ تمہاری مصیبتوں کو پھیر نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، وہ تو خود اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں نے خود اللہ کا وسیلہ تلاش کیا ہے، اس لیے ان نبیوں کو وسیلہ مت بناؤ۔ قرآن و سنت کی کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ اگر ہم کسی اور کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں گے تب اللہ ہماری فریاد سنے گا، تو یاد رکھو میرے بھائی یہ بھی شرک ہے۔ ایمان کو برباد کرنے والی تیسری چیز، جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو صرف آپ نے اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارا جو کلمہ ہے نا وہ لا سے شروع ہوتا ہے، ہمارا کلمہ نگیٹو ہے، نگیٹو۔ ہم پہلے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق۔ اس لیے اگر کسی انسان کے ایمان میں کفر کے متعلق ذرہ برابر بھی سافٹ کارنر ہے، کفر کو لے کر کے اس کے یہاں وہ کفر کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ شرک کو ہلکا سمجھتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو ایمان سے خارج کرتا ہے۔ میں ایک بڑی سمپل سی مثال آپ سے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک پڑوسی ہے، بہت اچھا ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑا سوشل ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، سب کچھ اچھا ہے، مگر رات دن آپ کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک بیٹے ہونے کی جو غیرت ہے آپ کے اندر، اپنی ماں سے جو محبت ہے آپ کو، اپنے باپ سے جو محبت ہے آپ کو، کیا وہ محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ انسان لاکھ سوشل ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے، مگر چونکہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے اس لیے ہم اس کے متعلق سافٹ کارنر اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے میرے بھائی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کے متعلق بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، ان کے متعلق بڑا حساس ہوتا ہے۔ ایک مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کے آگے سر جھکائے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے شرمگاہ کی عبادت کرے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے کتے سور اور بلی کی عبادت کرے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکائے، اور ہماری غیرت یہ گوارا کر لیا، ہمارے حساب سے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شرک کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کفر کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور شرک اور کفر کے متعلق ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کا تیسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے پہلے طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لن فسام لہا، جو کڑا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ ممتحنہ، اور میرا جملہ نوٹ کر لو، اللہ نے قرآن میں اپنے آخری نبی کے علاوہ اگر کسی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اگر کسی کو ماڈل قرار دیا ہے، اگر کسی کو نمونہ قرار دیا ہے،
تو قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو کیوں آئیڈیل قرار دیا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم نمونہ ہے اور ابراہیم کے ساتھی نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا اے میری قوم کے لوگوں مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اے میری قوم کے لوگوں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی کا رشتہ ہے جب تک تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے شرک کے متعلق اور کفر کے متعلق اگر دل کے کسی کونے میں سافٹ کارنر ہو میرے بھائی، یہ آج مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی جو پڑھائی ہے، وہ ہمیں دین کے معاملے میں جو سینسٹیوٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے، جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ توحید کو لے کر کے جو غیرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان لڑکی کو لگتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے غیر مسلم کا تہوار ہے، ان کا شرکیہ عمل ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے، جیسے ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں شامل ہونا، ان کے عبادت کے طریقوں کو اپنا لینا، یہ آج ہمارے ماڈرن پڑھے لکھے نوجوانوں لڑکیوں میں عام بات ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی جو کفر کے تہوار ہیں اور جو کفر کے کام ہیں ان میں کسی بھی طریقے کی شرکت کرنا یہ بھی انسان کو دین سے خارج کر سکتی ہے اور اس کے اسلام کو اور اس کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 4 ایمان کو برباد کرنے والی چوتھی چیز، اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہے، آپ کی شریعت سے بہتر بھی کوئی شریعت ہے اور ہمارے مسائل کا حل اسلام کے بجائے کسی اور طریقے میں ہے، تو یہ نظریہ بھی انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہماری شریعت انسان یہ مین میڈ شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اس لیے اس شریعت سے بہتر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی۔ کبھی آپ کمپیریزن کیجئے، کبھی آپ کو موقع ملے کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے، تورات کو اپنے سامنے رکھیے، انجیل کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے اللہ نے ہماری شریعت میں کتنی آسانیاں رکھی۔ پچھلی شریعتوں میں تیمم نہیں تھا، ہماری شریعت میں تیمم ہے۔ پچھلی شریعتوں میں عبادت کرنا ہوتا تھا تو آپ عبادت گاہ جانے کے محتاج تھے، ہماری شریعت میں ہم مسجد بنانے کا حکم ہے، مگر اگر ہم کسی ایسے علاقے میں جہاں مسجد نہیں ہے تو ہم زمین کہیں بھی پاک زمین پر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں سفر میں قصر کرنے کی اجازت نہیں، ہماری شریعت میں سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ ہماری شریعت اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے میرے بھائی، اور انسانیت کے سارے پرابلمز کا حل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات اور سارے مسئلے مسائل کا حل اے نبی آپ کی شریعت میں تلاش نہ کریں اور آپ کے پاس آ کر کے آپ کو اپنا جج نہ بنا لیں، آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں، تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 ایمان کو برباد کرنے والی 5ویں چیز، ہم شریعت کو مانتے تو ہیں، شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر شریعت ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں لگتا ہے یار یہ حکم ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وراثت کے مسائل جب بیان ہوتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی صاحب، ایک انسان کے صرف لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہے تو اس کے بھائی کو وراثت کو حصہ مل رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ شریعت اللہ کی ہے،
قانون اللہ کا ہے، قرآن کی آیتوں سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ کی شریعت پر انگلی اٹھانا، اللہ کے دین پر اعتراض کرنا، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی انسان کے ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے نبی کے دور میں، پوری سورہ منافقون اللہ نے نازل کر دی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے نبی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ اگر آپ نے کلمہ توحید پڑھا، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور آپ کو محمد کا دین اچھا نہیں لگتا، محمد کی شریعت اچھی نہیں لگتی، تو آپ بھی میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی شریعت کے حکم سے نفرت کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، جن لوگوں نے اللہ کی شریعت کا انکار کیا وہ برباد ہو جائیں گے، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو ناپسند کرنے والا قرآن کہہ رہا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر شریعت کے کسی حکم کے متعلق اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کسی بھی طریقے کی ناپسندیدگی ہے یا نفرت ہے نعوذ باللہ یا بغض ہے تو اس کو ہم دور کر لیں، اس لیے کہ یہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، ایمان کو برباد کرنے والی چھٹی چیز، آپ اسلام کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر آپ کبھی کبھی اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی کوئی جنت کا مذاق اڑانے لگتا ہے، کبھی کوئی فرشتوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، کسی کو معراج کا واقعہ عجیب و غریب لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نے اور آپ نے کبھی مذاق اڑایا تو یہ مذاق اڑانا بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو جواب میں منافقوں نے کہا ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہماری نیت غلط نہیں تھی، ہمارا انٹینشن غلط نہیں تھا، ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے اللہ کا مذاق اڑانے والوں، قرآن کا مذاق اڑانے والوں، رسول کا مذاق اڑانے والوں، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تم کافر ہو گئے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اتنی خطرناک چیز مذاق اڑانا دین کا، اتنی خطرناک چیزیں انسان کو کافر بنا دیتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں گئے جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسی مجلس کو ترنت چھوڑ دو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ فلا تخوضوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اگر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایسی مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ جب تک وہاں کوئی دوسرا ٹاپک نہ چھڑ جائے۔ اگر آپ وہاں بیٹھے رہے تو آپ ان کے سپورٹر مانے جائیں گے، انہی میں سے مانے جائیں گے۔ اس لیے جس مجلس میں اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 7، ساتویں چیز جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتی ہے میرے بھائی، وہ ہے جادو۔ جادو کا کوئی بھی عمل کرنا، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیوی اس لیے جادو کا سہارا لیتی ہے کیونکہ بیوی کو لگتا ہے میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کبھی
کبھی بہو اپنی ساس کو قریب کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتی ہے. جادو کا سہارا کسی بھی طریقے سے لینا یہ حرام ہے اور یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا. لوگ جادو کا سہارا لیتے تھے. کسی دوسرے کی بیوی پر کوئی عاشق ہو گیا, اب دوسرے کی بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کرنا ہے تو جادو کر کے دونوں میں طلاق کروا دیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یہ شیطانوں کے ماننے والے بن گئے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کے چکر میں پڑ گئے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, اور یہ جادو کرنے والے یہودی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے. کان کھول کر کے سن لو, سلیمان نے کبھی جادو کا کوئی کام نہیں کیا بلکہ یہ کافر ہی جادوگر تھے. سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی طاقتیں تھیں, کچھ سپر نیچرل طاقتیں تھیں, مگر جادو کا سہارا انہوں نے. پانی تھوڑا سا پلے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جادو کرنا یہ شرک کا کام ہے. اور وہ جادو سیکھ کر کے کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے. اپنے پیار اور محبت کے چکر میں بسی بسائی کسی کی زندگی اجاڑ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اپنے پیسے کے بل پر جادو کا سہارا لینے والے یہ کان کھول کر کے سن لیں, آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے جادو کرنے والا, جادو کا سہارا لینے والا یہ کفر کے دائرے میں, اسلام سے نکل کر کے کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو, اور ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شرک کے بعد دوسرا گناہ اللہ کے نبی کس کو قرار دیتے ہیں؟ السحر, جادو کرنا. اس لیے جادو کرنا بھی حرام ہے اور جادوگر کے پاس جانا بھی حرام ہے, اور جادوگر کی کسی بات کی تصدیق کرنا یہ بھی حرام ہے. تو یہ 6 چیزیں ہوں گی. نمبر 7, 7ویں چیز جو ہمیں ایمان سے خارج کر سکتی ہے میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے. مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیا, اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا, تو یہ چیز بھی انسان کے ایمان کو برباد کرتی ہے. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جو انسان مرتد ہو جائے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. 8ویں چیز, ایمان کو برباد کرنے والی 8ویں چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز لگ رہی ہے, گرمی کی بہت شدت ہے. اللہ سے دعا کیجیے, انشاءاللہ پھر اس موضوع کو ہم پورا کریں گے. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. گرمی کی شدت ہے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما دے.
اللہ ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔